اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الودود صلی علی محمد وعلی اہل بیت انک رحیم الودود۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عامر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عامر علی شاہ۔ دوستوں، آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں ایک بہت اچھی شخصیت، ایک مشہور و معروف شخصیت، اور پوری نہ صرف شہر کراچی بلکہ پورے پاکستان میں خطابت کے فرائض سر انجام دیے، اور ایک ویل نون شخصیت حضرت مولانا علی محمد نقوی صاحب۔ اور سید علی محمد نقوی صاحب سے ہم آج جانیں گے مولا علی کی شان کے بارے میں، ولایت مولا علی کے بارے میں، اور ان کی علمی گفتگو سے ہم دنیا کو روشناس کرائیں گے ولایت مولا علی کے بارے میں۔ اور حضرت کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت علمی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضرت کا ایک اپنا انداز بیاں ہے، اور اسی انداز بیاں کو آج یہ یہاں پہ بتائیں گے۔ اور میں وقت ضائع کیے بغیر حضرت کو جو ہے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے بلایا، آپ کے پوڈ کاسٹ کا بہت بہت شکریہ، نوازش۔ الحمدللہ، قیمتی وقت سے آپ نے ہمیں ٹائم نکال کے جو ہے وہ اپنا ٹائم دیا، اور مجھے پتہ ہے قیمتی ٹائم ہے آپ کا۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ علم کی روشنی میں جو ہے وہ ہمارے ویورز کو بتائیں ولایت مولا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیں، مولا کائنات کے بارے میں ہم اور آپ صرف بات کر سکتے ہیں بس، کیونکہ ہمارے پاس متواتر ذریعوں سے جو حدیث آئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا میں نے اور علی نے، مجھے پہچانا اللہ اور علی نے، سبحان اللہ، علی کو پہچانا میں نے اور اللہ نے۔ تو یہ ایک ٹرائنگل ہے، اس میں کوئی چوتھا آدمی نہیں ہے۔ ہم اور آپ مثلا جس کو اتنا مخصوص کر کے پیغمبر رکھے ہیں، تو اس کو میں نہیں سمجھتا کوئی چوتھا آ کے بولے گا کہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے۔ بہت خوب۔ ہمارا جو ہے، ہم علی کے چند گوشوں سے روشناس تو ہو سکتے ہیں کہ علی کے فضائل میں سے ہم دیکھیں کہ بالفرض وہ بہت زیادہ بہادر تھے، جری تھے، بالفرض بہت سخی تھے، بہت عابد شب زندہ دار تھے۔ یہ جملے نا آئمہ کے لیے اور مولا کے لیے اچھے لگتے ہیں۔ جیسے آپ نے انٹرو میں میرا نام لیا، میں تو سیدھا سیدھا سا ایک عالم دین سمجھ لیں، یہ جملہ بھی بڑا میرے لیے ایک مولوی تخصیص کرنے کے لیے کہ ہاں عام عوام سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو مولوی، ورنہ سید علی محمد نقوی، اس سے زیادہ نہیں۔ آئمہ کو علامہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ سب ان بڑی شخصیتوں کے لیے ہیں۔ ہم لوگ تو ان کی جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ اور مجھے تو اب زیادہ کہنا، اب تو اتنے زیادہ سوشل میڈیا پہ مولا کے بارے میں آ گیا کہ سب کو پتہ ہے کہ علی کون۔ ہم اور آپ صرف وہ بات کریں گے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ورنہ علی کسی کے بس میں آئے۔ اکثر میں اپنی مجلس میں، خیر بہت زیادہ تو نہیں پڑھتا لیکن جتنی پڑھتا ہوں ان میں اکثر یہ بات کرتا ہوں۔ یہاں میں ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، آپ بہت زیادہ نہیں پڑھتے لیکن جتنی پڑھتے ہیں کمال پڑھتے ہیں۔ نہیں سر، وہ اگر خدا قبول کرے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ خیر، ہمارا کہنا یہ ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں جنگ خندق میں بہت مشہور واقعہ ہے۔ بیش علی بہت بڑے نہیں تھے عمر میں، 18 19 سال 20 سال کا جوان ہوگا، میکسیمم اتنی عمر تھی علی کی۔ تو خندق کراس کر کے دشمن آ گیا، اور اس نے جو ہے پہلے ڈھونڈتا ہوا آیا رسول کا خیمہ، پھر رسول کے خیمے پہ اس نے باقاعدہ نیزہ مارا اور کہا کہ کہاں ہو مسلمانوں، یا تو مجھے مار کے جنت لے لو یا میرے ہاتھ سے مر کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طرح کی اس نے ٹونٹنگ کری، جسے کہتے ہیں تانا زنی۔ تو رسول کبھی ایسا جملہ استعمال نہیں کرتے، لیکن رسول نے جملہ استعمال کیا، من لحاظ القلب، کہ کون اس کتے کو خاموش کرائے گا۔ تو علی کھڑے ہو گئے، ہمیشہ کی طرح رسول نے روک دیا کہ علی تمہیں ابھی تو، اگر دیکھیں بعض دفعہ ہم لوگ پتہ ہے کس چیز کو میں کیسے ڈیفائن کروں کہ مولا کائنات کو رسول نے کیسے بٹھالا۔ یعنی اکثر رسول پہ الزام یہ لگتا تھا جب ہوتا ہے یہ اپنے بھائی کو بھیج دیتے ہیں آگے، بیٹھیو۔ پھر اس نے بدتمیزی کی، پھر رسول نے پوچھا، پھر بدتمیزی کری، پھر رسول نے پوچھا۔ جب ایک ہوتا ہے نا کہ انف والی معاملہ کہ اب رسول کی ہو گئی برداشت مکمل،
تو رسول نے پھر تیار کیا علی کو. تو اب دیکھیں میں عموماً کوشش یہ کرتا ہوں کہ سیاست سے اپنے آپ کو اوائڈ رکھوں، کیونکہ بہت کر لی اور سکون سے بیٹھ گیا ہوں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں کہ اوائڈ کروں. جیسے ہمارا معاشرہ ہے، ابھی ہمارے تھے ہم بات کر رہے تھے کھڑا کون ہوگا، تو کھڑے ہونے کے بجائے بٹھالنے والے زیادہ ہوتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. مطلب موٹیویشن سے زیادہ ڈی موٹیویشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب علی کو تیار کر رہے تھے پیغمبر، تو کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو اشارے بازی کری. مولانا قبلہ اظہر حسن ظہری صاحب بہت اچھے ہمارے خطیب مرحوم ہو گئے، بزرگ خطبہ میں سے تھے، واقعاً جنہیں خطیب کہا جائے، ان کے اوپر یہ اسٹیٹس اچھا لگتا ہے کہ ان کو کہا جائے خطیب. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو کونیاں ماری کہ رسول کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، عمر بن عبدوت ہے یہ. کہ تم جانتی ہو اس کو؟ کہا میں تو بہت اچھے سے جانتا ہوں. ایک دم ہم جا رہے تھے جنگل میں تو ڈاکوؤں نے گھیر لیے، اس نے اونٹنی کے بچے کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا ہاتھ میں اٹھا کے، اتنا طاقتور ہے. اب یہاں جو پیغمبر کے جو دوست یا ساتھی یا جو بھی کہیں رفقا، اب دیکھیں ہمارے یہاں یہ باتیں پھر کنٹروورشل کی جاتی، کہتی ہیں کہ یہ کنٹروورشل نہیں. بہت سارے ایسے تھے جو منافقین گھسے ہوئے تھے، جو رسول خدا کے لشکر کو ڈی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لشکر اسلام کے اندر وہ طاقت وہ توانائی نہ آئے جو رسول چاہتے ہیں. تو کہا کہ بچے کو بھیج رہے ہیں. تو خیر جب رسول نے تیار کیا اور بھیجا تو رسول نے ایک جملہ کہا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابل پہ جا رہا ہے. علی بن ابی طالب کو کل ایمان کا خطاب دیا پیغمبر اکرم نے. اور یہ کتنا بڑا جملہ ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بات ہی ختم کر دی رسول خدا نے ساری کی ساری. یعنی کل ایمان علی ابن ابی طالب، اور اس کے مقابل پہ کون؟ کل کفر ہے. یعنی اس کو ہم کسی اور یعنی پورے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں علی، اور وہ پورے کفر کو، یعنی کفر پوری امید کر رہا ہے کہ یہ آج جا کے خاتمہ کر کے آئے گا علی کا تو ہم بقیہ حملے کریں گے بڑھ چڑھ کے. کیونکہ مولا کائنات کا تو ایک جہاد آپ کو پتہ ہے تاریخ میں ہے، کوئی شک نہیں. وہ تو ان سے یعنی جسے کہا جائے نا کہ کوئی مد مخالف تھا تو وہ علی تھے، بس وہی وہاں پہ تھا. وہ بڑا توانا سب کی امنگوں کے ساتھ آیا تھا، سارے کا سارا جو لشکر کفار تھا پورا ڈیپینڈنٹ تھا کہ یہ جائے گا تو ہمارا کام ہوگا. تو خیر وہ آیا تو وہاں سے جملہ آیا رسول کے طرف سے، رسول کے لوگوں کی طرف سے. میں ایسے لوگوں کو مجھے نہیں پتا، کیونکہ رسول کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عموماً جو ہے نشر و اشاعت نہیں کی جاتی، بتائی نہیں جاتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو نقصان بھی مسلمانوں ہی کے ذریعے سے ہوا ہے. مثلا بہت اچھی مثال جو ملتی ہے، یعنی خانوادہ رسالت کے اگر خاندان کے قاتلوں کو دیکھیں گے نا، نہ یہودی ملے گا، نہ عیسائی ملے گا، نہ کوئی اور مذہب کا ملے گا، مسلمان ہی ملے گا. تو یہ تو ایک فیکٹ ہے. تو وہ جب رسول نے بھیجا تو وہ کل ایمان. اب کل ایمان ہے علی ابن ابی طالب. اور کہتے ہیں عام انسانوں میں جو طاقت تھی نا سب میں زیادہ مسلمان بننے کی، ہمارے یعنی کہ مسلک کے مطابق، مذہب کے مطابق جو سب میں زیادہ ایمان پہ پہنچے وہ جناب سلمان فارسی ہیں. وہ سب میں زیادہ درجے، ان کو کہتے ہیں وہ ایمان کے 10 درجوں پہ تھے. اب اس 10 اور اس کل کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے کسی کو نہیں پتا. یعنی انسان کی جو لمٹ ہے پیغمبر کی صحبت میں، علی کی صحبت میں، جو میکسیمم پریکٹس کر کے تیار ہوتا ہے نا وہ سلمان بنتا ہے، اور وہ ہیں 10 درجے جہاں تک انسان پہنچا ہے. ہمارا یہ ساتھ ایک یہ سوچ لیں کہ ایک چیز ایسی ہے، نہ ہم نے رسول کو دیکھا، نہ ہم نے اصحاب رسول کو دیکھا، نہ ہم نے ائمہ کو دیکھا، نہ مولا کائنات کو دیکھا. ہمیں نہیں پتا وہ اسٹیٹس کیسا ہے. جناب سلمان پہنچے تو وہ 10 درجے تک پہنچے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کل ایمان و 10 درجے میں کتنا فرق ہے نہیں پتا. وہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنے، اور مثلا کوئی ہوتا کہ اس سے زیادہ اسٹرگل کرتا کوئی اور تو شاید وہ اس سے 11ویں 12ویں 13ویں پہنچتا. کتنی دور ہے نہیں پتا ہمیں. تو اس لیے ہم تو اپنے آپ کو پہلے ہی علیحدہ کر لیتے ہیں اس معاملے میں کہ علی کو نہیں سمجھ سکتے. جو سب میں زیادہ سمجھا وہ سلمان محمدی تھے، جن کو پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ سلمان منا اہل بیتی، ہمارے خاندان سے ہے. یہ ایک علیحدہ ان کو اسٹیٹس دیا کہ جو سمجھنے والا تھا نا سب میں زیادہ وہ سلمان تھا. اتنا بڑا اسٹیٹس تھا، اور علی کا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے. ان دونوں میں کتنا ڈسٹینس ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ہمارا اور سلمان کا پوچھیں گے تو بہت ہی دور کا ہے. ہم سلمان کے شاید غلاموں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. چہ جائے گا کہ علی ابن ابی طالب کو پہچان لیں ہم، ناممکنات میں سے. علی
بہت بلند و بالا شخصیت کا نام ہے، کوئی شک نہیں. وہ ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. یعنی میں نے کہا نا کہ پیغمبر کی حدیث سنا کہ میں نے معاملہ ختم کر دیا. انسانوں میں اندر کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ علی بن ابی طالب کو سحر کر سکے یا علی بن ابی طالب کو پہچان سکے. ہم صرف گوشوں سے روشناس ہو سکتے ہیں. مثلا ہم ان کی جو ہے سخاوت دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کی فقاہت دیکھ سکتے ہیں. خیر فقاہت کا جملہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ جو بولیں گے تو وہی تو فقہ ہو جائے گا. وہ تو اتنے صاحب کرامت و صاحب الامر ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی شجاعت، وہ بہادری میں تو خیبر کا در اکھاڑ دیا تھا. میں کہتا ہوں کہ خیبر کا در بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے پاس جو آ گیا. علی کی علم کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے جو ہمارے پاس، علی کا ظاہری خلافت کا زمانہ ہے اور مسجد کوفہ میں خطاب کر رہے ہیں جمعے کے دن. اچانک آندھی آ گئی اور اتنی تیز آندھی آئی کہ بالکل جسے کہتے ہیں گھپ اندھیرا ہو گیا. تو مسجد کے جو خدام تھے وہ دوڑے بھاگے، کچھ چراغ وراغ لے کر آئے جو بھی ذریعہ ہو روشنی پیدا کرنے کا. تو علی نے اتنی دیر میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، اور یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے. کہا اگر تم لوگ بولو تو میں اس پانی سے روشنی پیدا کر سکتا ہوں. 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب بجلی کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہم 1400 سال بعد سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ، ابھی خدا نہ خواستہ میرا جملہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اس زمانے میں علی کر دیتے تو جو تھوڑے بہت بھی علی کو خدا نہیں مانتے تھے نا، وہ بھی خدا ماننے لگتے علی کو. تو مثلا دونوں طرف جو نا افراط و تفریط رہا. علی کو علی کے حق کے مطابق سمجھنا بس یہی کمال انسانیت ہے. لیکن یہ کوئی سوچ لے نا کہ میں علی کو سمجھ سکتا ہوں، تو بھائی میں تو ہاتھ اٹھاتا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ رسول کی حدیث ہے، اس کے آگے کوئی کھڑا ہو سکتا تو وہ کھڑا ہو جائے. میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ علی کو سمجھے. نہیں، علی کے چند گوشے ہیں جن سے متعارف جو ہیں ہم اور آپ ہو سکتے ہیں، پہچان ہم اور آپ سکتے ہیں. بس انہی گوشوں کے حد تک ہماری ذمہ داری ہے. یہ مولا کائنات کا وہ ہے. باقی علی کے فضائل کیسے ہیں کہ علی کی شہادت پہ کوفے کے یتیم پریشان ہو گئے. علی کی شہادت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہمیں کھانا دینے آتا تھا وہ علی تھا. یعنی علی کی سخاوت، علی کا دینا اتنا. آج کے زمانے میں تو خیر یہ ہمارے اور آپ کے آگے جو مائک لگے ہیں، یہ سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں کہ اب تو کوئی ایک روٹی بھی دیتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے، بہت جگہ اس کا پرچار کرتا ہے. پہلے علی راتوں کو گھروں میں بانٹ کے آ جاتے تھے، لیکن مجال ہے کسی کو پتہ بھی چل جائے کہ علی رات میں کیا کر کے آئے کس کو. بس کمال علی ابن ابی طالب تھا. ہمارے ساتھ صرف ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پتہ کہ ہمارا مسئلہ اس زمانے کے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ علی بننے کی کوشش کرتے ہیں. علی کوئی نہیں بن سکتا، کوئی بھی نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. داماد رسول ہیں. نہیں، وہ تو آپ ایک رشتے کی حد تک بولیں گے داماد رسول ہیں، وہ اپنی جگہ، اس سے میں بھی انکار نہیں کرتا، آپ بھی انکار نہیں کر سکتے. کوئی اور نہیں بن سکتا، بالکل صحیح ہے. یا کوئی اور نہیں جو ہے جناب سیدہ کے شوہر بھی ہیں. بالکل. آپ دیکھیں حسنین کے بابا ہیں، یعنی خود کون ہے؟ قسیم النار والجنہ. علی کون ہے؟ جو جنت و جہنم کو بانٹے گا. علی کے بیٹے کون ہیں؟ جوانان جنت کے سردار. علی کی زوجہ کون ہے؟ خواتین کی سردار جنت کی. علی کے جو سسر ہیں وہ کون ہیں؟ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین. بے شک ایسے ہی ہے. اب یہ تو اسٹیٹس کوئی اور لا ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے اسٹیٹس پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی. یہ تو ایک علیحدہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے علیحدہ چنا تھا، یہ ایک علیحدہ ہے. لیکن جو ذاتی فضائل ہے نا کہ سخی ہونا،